بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرات کرسی پر بیٹھ کر چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا کہ کچھ غلطیاں کرتے ہیں وہ حضرات، میں اس کی یہاں اصلاح کروں گا۔ اور جو حضرات زمین پہ بیٹھ کے نیچے بھی نماز پڑھتے ہیں ان سے بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، میں اس کے بارے میں کچھ اصلاح کروں گا۔ تو بہرحال یہاں پر یہ یاد رکھیں، میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے یا کب جائز ہے کب ناجائز ہے، یہ ایک الگ ہے بحث۔ میں یہاں پر یہ مسئلہ بالکل نہیں بتا رہا ہوں۔ میں یہاں پر آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہو گیا، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا صحیح ہے، یہ سب نہیں ہے۔ میں صرف یہ بتاؤں گا جو حضرات کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں ان کی کچھ غلطیاں ہیں نماز پڑھنے میں، اس کی اصلاح کروں گا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے ہو رہا ہے ایسے ہی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو حضرات کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، جن کے لیے کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، جائز ہونا الگ ہے اور ایک بہتر ہونا الگ ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہاں پر میں اس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کرتا ہوں، اس سے یہ مت سمجھیے گا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، میرا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ یہاں پر میں صرف یہ بتاؤں گا کہ جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں رکوع اور سجدے میں کیا غلطی کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھنے والا، چیئر میں بیٹھ کے نماز پڑھنے والا رکوع کرتا ہے تو اپنے ہاتھ کو گھٹنے کے اوپر رکھتا ہے، گھٹنے کے اوپر رکھتا ہے اور جھکتا ہے، ذرا سے جھک جاتا ہے۔ اب یاد رکھیے گا ایک چیز یہاں پر اچھی طرح سے دماغ میں بٹھائیں، جو حضرات کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں رکوع میں جتنا جھک رہے ہیں، رکوع میں، سجدے میں اگر اتنے ہی جھکیں گے یا اس سے کم جھکیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ رکوع میں جتنا جھکیں گے سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکنا ہے ہر حالت میں۔ اگر رکوع سے کم یا رکوع کے برابر جھکیں گے آپ کا سجدہ نہیں ہوا، جب سجدہ نہیں ہوا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ اسی لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں رکوع میں جتنا جھکے ہوں گے سجدے میں اس سے زیادہ جھکیں گے، یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ سمجھیے گا، میں نے بعض حضرات کو دیکھا ہے کہ نماز شروع ہوتے وقت کھڑے رہتے ہیں، اصلاح کر رہا ہوں، ضروری ہے لوگوں تک یہ بات پہنچائیں، مسجدوں میں دیکھیں ایسے ہی ہو رہا ہے یا نہیں۔ نماز کے وقت، شروع نماز کے وقت کھڑے رہتے ہیں، جب امام صاحب رکوع کرتے ہیں تو رکوع بھی کرتے ہیں، جب سجدے کی باری آتی ہے تو اب چیئر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور جھک کر سجدہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ مناسب طریقہ نہیں۔ اگر آپ کو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے تو ایسی صورت میں کھڑے مت ہوئیے، شروع سے بیٹھے رہیے، شروع سے بیٹھیے، رکوع سجدہ جس طرح کرنا چاہیے اس طرح کریے۔ یعنی رکوع تو آپ کو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنا، اگر آپ کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں سجدے کے وقت، رکوع بھی جھک کر رہے ہیں لیکن سجدے وقت بیٹھ جاتے ہیں، جب سجدے کی باری آتی ہے تو آپ بیٹھ جاتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ آپ شروع سے بیٹھیں، ایسا بیچ میں مت بیٹھیے۔ شروع سے کرسی پہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے شروع سے بیٹھ کے نماز پڑھیے اور اس کے بعد رکوع میں ذرا سے جھک جائیے، سجدے میں اس سے زیادہ جھکیے، یہی آپ کے لیے ضروری طریقہ ہے، یہی کرنا چاہیے آپ کو۔ ایسا مت کریے کہ شروع میں کھڑے رہیے یا رکوع کے وقت بیٹھ جائیے کرسی میں، شروع سے کھڑے ہیں، جب رکوع کی باری آتی ہے بیٹھ جاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کو کیا چیئر میں، کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے شروع سے بیٹھ کے پڑھیے، بیچ سے کھڑے ہو کر مت بیٹھیے، یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر میں عرض یہ کر رہا تھا، رکوع میں جتنا جھکیں گے سجدے میں اس سے زیادہ جھکیں گے، یہ آپ کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ میں نے بعض حضرات کو دیکھا ہے رکوع تو کرتے ہیں، صحیح ہے، رکوع کے وقت اپنے ہاتھ کو گھٹنے کے اوپر رکھتے ہیں، گھٹنے پہ رکھتے ہیں اور جھک جاتے ہیں۔ سجدے میں کیا کرتے ہیں، اب گھٹنے پہ ہاتھ نہیں رکھتے ہیں بلکہ ہوے میں لے کے لٹکا دیتے ہیں، ہاتھ کو آگے نکال کے، جس طرح سجدے کے وقت سجدہ کرتے ہیں اس طرح ہوے میں ہاتھ کو آگے لے کے لٹکا دیتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے آپ کے لیے۔ نماز تو ہو جائے گی اگر آپ سجدے میں زیادہ جھکے ہیں رکوع سے، لیکن یہ بھی آپ کے لیے بہتر نہیں۔ اگر آپ کو بیٹھ کے کرسی پہ نماز پڑھنی ہے، رکوع کے وقت بھی اپنے ہاتھ کو گھٹنے پہ رکھنا ہے، سجدے کے وقت بھی رکھنا ہے،
ऐसा नहीं करना है आपको कि रुकू के वक्त आप जो है घुटने पे हाथ रखें और सजदे के वक्त हाथ लेके लटका दें, हवे पे हाथ रख दें या कोई चेयर टेबल रख दें उसके ऊपर सजदा करें। ऐसा नहीं करना है। बाज हजरात मैंने देखा है कि जब चेयर पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं तो सामने टेबल रख देते हैं। अब क्या करते हैं ना, अपने हाथ को रुकू के वक्त घुटने पे रखते हैं, फिर रुकू करते हैं। अब उसके बाद जब सजदे की बारी आती है तो टेबल के ऊपर सजदा करते हैं। ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं। सही यही है, मुकम्मल सही बता रहा हूं। आप चेयर पे बैठ के नमाज पढ़िए, फिर उसके साथ साथ जब रुकू करने की बारी आए जरा से झुकिए और अपने हाथ को घुटने पे रखिए। जब सजदे की बारी आएगी तो उस वक्त भी अपने हाथ को घुटने पे रखेंगे और सजदे में रुकू से ज्यादा झुकेंगे। हाथ को लटकाना नहीं, हाथ को किसी और हवे पे रखना नहीं, किसी चेयर वगैरह पे ऊपर, किसी डेस्क के ऊपर, किसी टेबल के ऊपर रखना नहीं। सजदा भी आप इशारे से करेंगे, किसी चेयर के ऊपर, किसी टेबल के ऊपर सामने रख के सजदा नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो गलत कर रहे हैं। यहां ये आपकी जरूरी है, आप इस्लाह करें। और अगर आप मस्जिद में देखें जो हजरत ऐसे कर रहे हैं उनको बताएं, उनकी भी इस्लाह करें कि भाई इस तरह नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, नमाज इस तरह पढ़िए जैसे मैंने अभी बताया आपको। और दूसरी बात, बाज हजरात जब बैठ के नमाज पढ़ते हैं, बैठ के और इशारे से नमाज पढ़ते हैं, बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं और तो इशारे से, तो इस सूरत में वो क्या करते हैं न, रुकू के वक्त तो अपने हाथ को घुटने पे रखते हैं, सजदे के वक्त हाथ को लेकर जमीन पे रख देते हैं और इशारे से सजदा करते हैं। ये भी गलत है। याद रखिए, अगर आप इशारे से नमाज पढ़ रहे हैं तो रुकू के वक्त भी अपने हाथ को घुटने पे रखना है, सजदे के वक्त भी रखना है। चाहे आप चेयर पे बैठ के नमाज पढ़िए या फिर बैठ के इशारे से नमाज पढ़िए। ये इशारे से नमाज पढ़ने के बारे में बता रहा हूं। इशारे से जब आप नमाज पढ़ेंगे तो ये मसला आप ध्यान में रखें। ये बहुत ही अहम मसला है, जरूरी मसला समझता था मैं, इसे बताना अपनी जिम्मेदारी समझता था। मैंने मसाजिद में देखा है ऐसे हो रहा है, इसीलिए मैंने ये मसला आप तक पहुंचाया है। अल्लाह ताला हम तमाम को सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन मैं इंशाअल्लाह आप तक ये बात भी पहुंचाऊंगा कि कब चेयर पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ना कब जायज है, और जायज अगर है तो मकरूह है या नहीं है, क्या हुक्म है, इसके बारे में भी मैं इंशाअल्लाह मुस्तकिल वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला सही समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इस्लाह उम्मत के लिए यूट्यूब पर चलाया जाने वाला दीनी तरबियती व इस्लाही चैनल, आप इस दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले निशान को एक बार जरूर दबाएं। अगर आप मसला मसाइल पूछना चाहें तो कमेंट में जरूर पूछें, उसका जवाब मुस्तकिल वीडियो बनाकर दिया जाए।